اس دنیا میں بہت ساری قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نارمل مزاج کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں کچھ بری عادات بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مزاج دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ انہیں یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا پہنا ہے، یہ اچھا ہونا چاہیے، میں کیا کھا رہا ہوں وہ اچھا ہونا چاہیے، مطلب کہ صرف اور صرف اپنا ہی خیال رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ انہیں اپنے آپ کا خیال وہ بے شک کم رکھیں، لیکن دوسروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی ہر چیز کا وہ جو ہے نا پراپر انتظام کرتے ہیں۔ تو آج میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گی۔ کچھ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت سیلفش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بیویوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ سیلفش ہسبینڈ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ سیلفش ہسبینڈ کیسے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو کہ ایک سیلفش ہسبینڈ کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی ایموشنلی سپورٹ نہیں کرتے۔ اب ایموشنلی سپورٹ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی فیلنگز کو جو ہے نا فیل نہیں کریں گے۔ اگر بیوی بیمار ہو گئی ہے تو انہیں کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر بیوی جو ہے اس کے گھر والے جو پیچھے اس کے پیرنٹس میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم اپنے پیرنٹس کا پتہ کر کے آ جاؤ، جاؤ ان کی خبر لے آؤ۔ تو جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچیں گے۔ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اگر اس کی بیوی کوئی کام کر رہی ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ میں اس کو اپریشیٹ کر دوں، یا پھر اس کا دل خوش ہو جائے گا میری طرف سے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ اپنی بیوی کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیں۔ تو وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچیں گے، وہ آپ کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچیں گے۔ ہاں البتہ اگر جو ہے نا بیوی اس کو نہیں، اس کا خیال نہیں کر رہی، تو پھر اس کو ضرور پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے میرا خیال نہیں کیا، یا پھر مجھے یہ والی چیز اس نے ٹائم پہ نہیں دی، مجھے چائے ٹائم پر نہیں دی، یا مجھے جو ہے نا میری پسند کا سوٹ جو ہے وہ پریس کر نہیں دیا۔ لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے ایموشنل کا خیال نہیں رکھیں گے۔ میں صحیح بتاؤں نا تو ایک بیوی کو شوہر سے پیار اور سپورٹ کے بغیر اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہوتا۔ اگر شوہر کوآپریٹیو ہو، بیوی کو سپورٹ کرنے والا ہو، اس کے ساتھ پیار کرنے والا ہو، اس کی فیلنگز کو سمجھنے والا ہو، تو ایک بیوی کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ ایک ٹائم کھانا کھا کے بھی اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرتی۔ لیکن اس کی جگہ پہ اگر جو ہسبینڈ ہے وہ اپنے ہی بارے میں سوچتا رہے، ایک سیلفش ہسبینڈ کے ساتھ اس کا جو ہے نا پالا پڑ جائے نا، بس پھر اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ چیز جو ہوتی ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ گھر کا ہر فیصلہ سیلفش ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ خود کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے فیصلے میں کسی کی دخل اندازی جو برداشت نہیں کریں گے۔ حالانکہ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے کہ گھر کا اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو میاں بیوی دونوں مل کر باہم مشورے کے ساتھ کریں۔ لیکن جو سیلفش ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی بیوی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے کسی فیصلے میں اس کو اپنی رائے کا اظہار کرے۔ وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی کبھی اپنی بیوی سے رائے کا اظہار نہیں دیتے، اپنی بیوی کا مشورہ نہیں دیتے۔ اگر بچوں کے رشتے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو تب بھی وہ اپنی ہی پسند سے کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ کبھی اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے بھی نہیں لے کر جاتے، خود ہی جاتے ہیں اور کپڑے خرید کر لے آتے ہیں۔ وہ بیوی کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ بیچاری ویسے کی ویسی اٹھا کر پہن لیتی ہے۔ اگر کہیں آؤٹنگ پر جانے کا موڈ بن جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا کہیں پر آؤٹنگ کا موڈ بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے موڈی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا ہی بس خیال ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر آؤٹنگ کا خیال انہیں آ بھی جائے تو وہ اپنی پسند کی جگہ پر ہمیشہ لے کے جائیں گے۔ وہ کبھی بھی اپنے بچوں سے یا اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کریں گے کہ وہ کہاں پر جانا پسند کریں گے۔ گھر پر کبھی کھانا پک رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کی پسند کا پک رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہی جناب خود سبزی وغیرہ لا کر دیتے ہیں۔ جو سبزی بن رہی ہوتی ہے وہ انہی کی پسند کی بن رہی ہوتی ہے، اور کبھی بھی وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کسی اور کو کچھ پسند ہے تو میں ان کی پسند کا جو ہے نا وہ لے آتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں نا وہ اپنی عزت خود کم کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ان کی بیوی کے دل میں سے جو ہے نا اس کی عزت کم ہوتی جاتی ہے۔
تیسری چیز جو ہوتی ہے ایک سیلفش ہسبینڈ کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے. جو بھی ہو جائے اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے بیوی سے تو وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ بیوی بھی انسان ہے، وہ بھی اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو سزا سنا کے ہی ہٹیں گے. تو جو ہے نا ایک سیلفش ہسبینڈ کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. نیکسٹ چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو کہ ایک سیلفش ہسبینڈ کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں صرف اپنا ہی فائدہ دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہیں کبھی بھی یہ فکر نہیں ہوگی کہ بیوی میری پریشان ہے یا پھر میری بیوی بیمار ہے. انہیں یہ کبھی نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ یہی دیکھے گا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ میری مرضی کے مطابق اس نے آج نہیں کیا. وہ کبھی نہیں دیکھے گا کہ وہ اس کو بخار ہے، وہ بہت بیمار ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے. وہ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ کام اس نے کیوں نہیں کیا، یہ میں نے کہا تھا اور اس نے کیا نہیں ہے. بے شک وہ بیچاری مرتی ہے تو مر جائے، لیکن اس کو اپنے ہی فائدے سے ہمیشہ جو ہے نا واسطہ ہوتا ہے. تو بیوی بے شک اس کے ساتھ اس سے دور ہوتی جائے. آہستہ آہستہ ظاہر ہے جب بندے کے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ دوسرے انسان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیوی آہستہ آہستہ ایسے شوہر سے دور ہو جاتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ اتنی سٹریس میں چلی جاتی ہے کہ وہ اپنا خیال رکھنا بھی بھول جاتی ہے. نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیوی کو اس کے پیرنٹس سے کبھی نہیں ملنے دیتے. اب یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ پیرنٹس سے کیوں نہیں ملنے دیتے. وہ پیرنٹس سے اس لیے نہیں ملنے دیتے کہ ہاں اگر یہ جائے گی تو خرچہ ہو جائے گا، اس کو خرچہ دینا پڑے گا، اس کو کرایہ دینا پڑے گا. یا پھر جو ہے کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چلی جائے گی تو کام ہمارے گھر کا کیسے ہوگا، ہمارے گھر کا کام کون کرے گا، میرے کپڑے پریس کر کے کون دے گا، مجھے کھانے بنا کے کون دے گا، یا پھر میرا خیال کون رکھے گا، میرے گھر کا خیال کون رکھے گا. تو یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ ہمیشہ ایک سیلفش ہسبینڈ کے اندر ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. وہ اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے اتنے دن سے ملی نہیں ہے، اس کا اپنے پیرنٹس کو ملنے کو بھی دل کر رہا ہوگا. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان عورتوں کو، داد دیتی ہوں جو کہ اپنے پیرنٹس سے ملے ہوئے اتنی دیر گزر جاتی ہے اور وہ بیچاری اپنے پیرنٹس کو مل نہیں سکتی. حالانکہ والدین ایک ایسی چیز ہیں جن سے بہت زیادہ دیر تک انسان دور نہیں رہ سکتا. اگلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھتے ہیں. گھر کی کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ اس کو بنوا دو، تو وہ جو ہے نا سنیں گے ہی نہیں. ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے، گھر سے باہر نکل جائیں گے. یا پھر بیوی نے اگر کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہ بیوی کو تو کچھ لا کر دیں گے ہی نہیں نا. اگر لا کے دے گا بھی تو اپنی مرضی سے لا کے دے گا جس کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فائنینشلی بھی بہت سیلفش ہوگا. جو فائنینشلی سیلفش کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود تو بہت بہت پیسے اڑائے گا اپنے. اگر وہ اس کی پارٹیاں چل رہی ہیں، وہ باہر ہوٹلنگ کر رہا ہے، اتنے پیسے اڑا رہا ہے، لیکن اگر بیوی نے یہاں پر کوئی سوٹ کی فرمائش کر دی ہے یا پھر کسی بھی چیز کی فرمائش کر دی ہے نا تو وہ اتنا کچھ سنائے گا اس کو کہ اتنے سارے پیسے تو نے مانگ لیے، یا پھر تم نے پچھلے مہینے تو سوٹ لیا تھا، یا پھر پچھلے مہینے تو تم نے یہ چیز لی تھی. تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کرے گا، اس کی کوئی بھی خواہش کو پوری نہیں کرے گا. تو کبھی بھی وہ جو ہے نا ہسبینڈ جو ہے اس طرح کا جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کو اپریشیٹ نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہسبینڈ اپنی بیوی کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کے گھروں میں کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا، ان کی بیوی کبھی خوش نہیں ہو سکتی. اگر بیوی خوش نہیں ہے گھر میں تو اس گھر میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آ سکتی. جس گھر میں عورت خوشحال ہے وہ گھر جنت ہے. اگر بیوی خوش ہوگی تو وہ گھر کو جنت بنائے گی، وہ گھر کو سجائے گی، سنوارے گی، وہ اپنے آپ کو سجائے گی، سنوارے گی تو گھر تب ہی جنت بنے گا. اگر ایک حور جو ہے وہ گھر میں چلتی پھرتی نظر آئے گی تو جنت تو پھر حور کے بغیر جو ہے وہ ادھوری ہے نا. تو اگر اپنی بیوی کا آپ خیال رکھیں گے، اس کی ایک دفعہ تعریف کر کے دیکھیں تو یقین کریں آپ کی بیوی دن بہ دن جو ہے وہ نکھرتی چلی جائے گی. تو یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے، یہ بالکل فری ہے. تو ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.